لیکن اب انجمن طلبہ اسلام کے سیکریٹری جنرل جو اکرم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے جانیں گے کہ ان پر جو الزام ہے ان کی پارٹی پر کہ غنی ٹائیگر کے والد کا قتل جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا گیا یا ان کے کارکنوں کی طرف سے کیا گیا، تو ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ غنی ٹائیگر نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ موقف اختیار کیا کہ غنی ٹائیگر کے والد کا قتل جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام نے کیا، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سلمان حیدر صاحب، میں آپ کا رائل نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انجمن طلبہ اسلام کے موقف کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میں اپنی ابتدائی گفتگو میں قصور واقعے میں جاں بحق ہونے والے داؤد بٹ صاحب کے ساتھ، ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ اچھا، اگر مان لیا جائے کہ انجمن طلبہ اسلام کا اس قتل کے بارے میں کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، تو غنی ٹائیگر کی طرف سے جو الزام ہے آپ پر کہ ان کے باپ کے قتل کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے بیجز لگائے ہوئے تھے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، ہمارے بیج پر سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج ہے، اور ہم اس بات سے انکاری نہیں کہ ان میں کوئی انجمن طلبہ اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کسی کا ذاتی اور نجی فعل تو ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت تنظیم کسی بھی فرد کو اس بات کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کی جان لے، اور کسی فرد کے ذاتی فعل کو آپ پوری تنظیم پر لا کر کھڑا کر دیں، یہ قطعاً انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، یہ حقائق کے منافی ہے۔ ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان سب کو منظر عام پر لایا جائے، اور ایک جوڈیشل کمیشن، میں نے سب سے پہلے جناب والا انجمن طلبہ اسلام کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ میں نے کیا تھا، تاکہ اس کیس کے تمام محرکات سامنے آ سکیں۔ یہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں، ایک آدمی کی جان گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس کھل کر سامنے آئے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اکرم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر انجمن طلبہ اسلام کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو داؤد بٹ صاحب کے قتل میں انجمن طلبہ اسلام کیا آواز اٹھائے گی اور کیا ان کے انصاف کے لیے یہ نعرہ لگائے گی؟ انجمن طلبہ اسلام نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مظلوم کے حق میں اور ظلم کے خلاف برسر پیکار رہی ہے۔ ہماری انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے اس معاملے پر بھی ایک مشترکہ جوائنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے، جو ابتدائی رپورٹ مرتب کر کے چند دن میں ہمیں ارسال کرے گا۔ اس کے مطابق ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ بطور تنظیم ہم نے اپنا کیا موقف دینا ہے۔ اگر جن لوگوں پہ یہ الزام ہے وہ واقعی گلٹی ہوئے، وہ قصوروار ہوئے، تو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف نہ صرف سخت تعذیبی کارروائی کی جائے گی، بلکہ داؤد بٹ صاحب کی فیملی کو بھی ہم ہر ممکنہ تعاون کی آج بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کا ہر کارکن آپ کے دکھ اور غم میں برابر کا شریک ہے۔ جی اکرم رضوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ طلبہ تنظیموں کا جو اصل مقصد تھا، ان کو بنانے کا جو مقصد تھا، آج تک کسی طلبہ تنظیم نے پورا کیا ہے، یا کیا آج تک طلبہ تنظیموں کے یہ جھگڑوں اور لڑائیوں کے علاوہ کوئی کام اگر نظر آتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جناب والا، طلبہ تنظیموں کے مقاصد پر تو 89 میں شب خون مارا گیا تھا، جب طلبہ یونین کے الیکشن ہوئے اور پھر اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ تحریک بنگلہ دیش نامنظور، تحریک ختم نبوت، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ سیلاب متاثرین، زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے انجمن طلبہ اسلام کی ایک طالب علم، ایک بستہ مہم، اور موجودہ حالات میں کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے انجمن طلبہ اسلام کا بڑا شاندار کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی ملی اور سماجی خدمات اس بات کا مظہر ہیں کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے پر اس معاشرے کو ایک بڑا پڑھا لکھا، معتدل، پولیٹیکل سینس رکھنے والا طبقہ معاشرے کو پرووائڈ کیا، اور الحمدللہ ہم اپنے مقاصد میں بھرپور کامیاب ہوئے۔ لیکن کچھ سیاہ کار یونین الیکشن پر پابندی عائد کر کے ملک و ملت کو ایک پڑھے لکھے طبقے کی پہنچ سے دور اور سیاسی سیٹ اپ سے دور کر چکے ہیں، کیونکہ اگر ایک ٹرین آدمی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے گا
تو شاید پھر ان کے بھانجے اور بھتیجوں کا آگے آنا مشکل ہو جائے اور ماروثی سیاست کا خاتمہ ہو سکے. بھائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ سے تنظیمی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد ہے. ہم لوگوں کی انفرادی نقل و حمل پر تو پابندی عائد نہیں کر سکتے اور نہ ہی باصیت تنظیم امون کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنا وہی مطالبہ ایک بار پھر دہراؤں گا کہ ارباب اقتدار کے لوگ اس کیس پر، اس قتل پر ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہو، چاہے وہ کسی اور اداروں پر ہو. کسی بھی اداروں کے اہم ذمہ داران پر اس جوڈیشل کمیشن کو آپ اس کیس کی ذمہ داری سونپیں تاکہ اس کیس کے محرکات سامنے آئیں. اور میں آپ کی وساطت سے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنوں سے بھی یہ کہوں گا کہ صبر اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑیے گا. یقیناً یہ مشکل وقت ہے اور تنظیموں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں. آپ نے اس سے بڑے معاملات بھی دیکھے ہیں، آپ نے حکومتوں کے دباؤ بھی برداشت کیے ہیں. آپ جرأت اور عزم کے ساتھ اپنے اپنے معاملات میں مصروف رہیے گا اور اپنے مشن پر گامزن رہیے گا. اس کیس سے یقیناً انجمن طلبہ اسلام کی ساکھ تو متاثر ہوئی ہے، مگر کراچی سے خیبر اور کشمیر سے کشمور تک کے تعلیمی ادارے انجمن طلبہ اسلام کے مشن اور امن پسند پالیسی کے خود گواہ ہیں کہ ہم نے قیام امن کے لیے اپنا کیا کیا کردار ادا کیا. تھینک یو جی.